السلام علیکم سسٹر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے آپ سے یہ خواب شیئر کرنا تھا نا کہ پہلے تو یہ بتاتی ہوں کہ جس دن میں نے آپ کے ساتھ یہ گروپ میں آ گئی ہوں نا، آپ کے ساتھ ایڈ ہوئی ہوں، تو اس دن ہی نا جیسے رات کو سارا کچھ ہو گیا تہجد کے ٹائم، اس سے پہلے ایک ہی ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی تھی، زیادہ ویڈیو تو نہیں دیکھی تھی، ایک دیکھی تھی اور دوسری یہ والی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، تو اینڈ پہ نا وہ پھر سارا طریقہ کار آ گیا، تو یہ دیکھا، پھر سارا کچھ کیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے درود پڑھا، تو اس کے بعد میں سو گئی۔ جیسے ہی سوئی نا تو میری ایک بہن بنی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ایسی باتوں میں انہوں نے بولا کہ میں نے نا 1.25 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے اور میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے کوئی آپس میں اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن دل میں میرے میں بات بیٹھ گئی کہ یہ کیسے پڑھ لیں گی نا، تو میں نے بھی نیت کر لی، شروع کر دیا تھا میں نے درود پاک پڑھنا، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک اسباب بناتا چلا گیا، تو یہ ہے کہ آپ کا قافلے مل گیا، اس کے ساتھ شرکت کر لی، تو پھر سو گئی، تھوڑی دیر سوئی ہوں تو آنکھ لگی ہے جیسے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ وہی دوست ہے نا، اور مجھے فون کر رہی ہے، مجھے فون کر کے نا خوشخبری سنا رہی ہے کہ بہت بہت مبارک ہو مریم تمہیں کہ تم نا اس قافلے میں آ گئی، اور دعائیں بھی اس نے مجھے بہت دی۔ تو صبح اٹھی میرا دل بہت خوش تھا، ایک دم فریش تھی میں کہ نا اللہ پاک کی طرف سے بھی منظوری ہو گئی میری۔ تو اس کے بعد یہ کہ ابھی تو میرا مہینہ نہیں ہوا، تو شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ 8-9 سال پہلے مجھے خواب آیا تھا نا، تو میں بڑی حسرت کرتی تھی، اللہ جی مجھے پھر وہ خواب آ جائے نا، مجھے پھر وہ خواب آ جائے، اور آج تک مجھے نہیں پتہ چل سکا نا کہ وہ 8 سال پہلے جو خواب آیا تھا اس میں وہ کون سی ہستی تھیں جنہوں نے مجھے مطلب زیارت کروائی تھی اپنی۔ تو پھر میں یہ اگلے دن سوئی ہوں، تو کل سوئی ہوں، میں درود اکبر بھی پڑھتی ہوں، پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتی تھی جمعے والے دن، لیکن پھر کافی عرصے سے میں نے روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، صبح میں پڑھ لیتی ہوں یا تہجد میں، جب مجھے ٹائم ملے میں درود اکبر بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ تو میں نے درود اکبر پڑھا اور سورہ مزمل پڑھی، اس کے بعد میں سوئی ہوں، تو پھر کیا دیکھتی ہوں کہ میں مدینہ میں ہوں، تو وہاں پہ کافی رش ہے، مدینہ میں ہوں، تو اس کے بعد نا ہم وہاں سے چل پڑے ہیں نا، کافی لوگ ہیں، ہم جیسے ایک پورا قافلہ ہی کر لیں، وہاں سے ہم چلیں، تو جیسے میں بھی جا رہی ہوں، میرے سے آگے آگے جو جا رہے ہیں نا، تو میں بولتی ہوں یہ تو بہت ہلکا ہلکا چل رہے ہیں، بہت آہستہ چل رہے ہیں، تو میں نا دوڑنے لگ گئی ہوں، ان کے بیچ میں سے دوڑی ہوں، تو میں اتنا تیز دوڑ رہی ہوں اور اتنا رو رہی ہوں، ساتھ ساتھ روتی جا رہی ہوں، ساتھ ساتھ دوڑتی جا رہی ہوں، جو مدینے کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مطلب پتھریلے اور پہاڑی علاقہ جو ہے، وہاں سے نا میں چپل بھی نہیں پہنے ہوئے دوڑتی جا رہی ہوں، روتی جا رہی ہوں، دوڑتی جا رہی ہوں، روتی جا رہی ہوں، آخر نا کافی دیر دوڑی ہوں نا، اس کے بعد نا ایک دم سے خانہ کعبہ سامنے آ گیا، تو جیسے ہی خانہ کعبہ سامنے آیا نا، تو میری ساتھ بھابھی بھی ہیں، تو میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے نا تو ایک دم آنکھیں بند کی میں نے، تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے نا تو کوئی بھی دعا جو ہے وہ مانگو تو پوری ہوتی ہے پہلی نظر میں، تو سوچتی ہوں کہ کون سی دعا مانگوں نا، تو پھر پتہ نہیں کون سی دعا ذہن میں آئی، اس کے بعد میں نے آنکھیں کھولی، اتنا میں روئی ہوں خانہ کعبہ کو دیکھ کے، بہت رو رہی ہوں، روتے روتے نا ایسے غشی کا عالم جیسے ہو گیا نا، تو میری بھابھی جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، وہ سیدھے ہاتھ سے مجھے پیچھے کر کے نا کہ لٹا دیتی ہے کہ یہ گر جائے گی، پہلے میں پاؤں کے بل بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں نا، گھٹنوں کے بل جیسے ہم عطیات پہ جاتے ہیں نا، تو ایسے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں، تو پھر ایک دم سے میری بھابھی نے مجھے نا، میں دیکھتے دیکھتے رو رہی ہوں، تو ماشاء اللہ بہت پیارا منظر تھا، اور بہت دل خوش ہوا، بہت اللہ پاک کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اتنی طلب تھی، اتنی پیاس تھی، تو اس میں تھوڑا سا نا وہ اللہ پاک نے جو ہے نا کرم کیا، فضل کیا، تو بہت دل خوش ہوا نا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتانا یہ چاہتی ہوں سسٹر کہ درود اکبر کے بارے میں، کہ جب سے میں نے درود اکبر پڑھنا شروع کیا ہے، کوئی سا بھی درود ہو، جب انسان درود پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور اپنی زندگی میں کھانے کی طرح اس کو شامل کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو خود نہیں کچھ کرنا پڑتا، پھر اللہ کی طرف سے ہی سارے کام ہوتے جاتے ہیں، ہمیں صرف درود پاک پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو باقی سارے کام ہمارے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔
درود اکبر سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا، بہت سکون ملا، زندگی میں ٹھہراؤ آیا، سکون آیا، اطمینان آیا، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں۔ کافی عرصہ ہو گیا، 1.5-2 سال ہو گئے کہ پہلے تو میں جمعے جمعے کو پڑھتی تھی سارے درود، تو پھر ایسا ہوا کہ درود اکبر جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا روزانہ کا۔ دل کرتا تھا کہ درود اکبر جو ہے نا وہ ایسے پڑھوں کہ ہر وقت پڑھتی رہوں، اتنا یہ دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے روزانہ کا پڑھنا شروع کر دیا درود پاک۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ایک یہ بھی ہے، میں نے یہ بھی اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا کہ جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا سچے دل کے ساتھ، جب ہم اپنے پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے ان کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی محفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں تک لے آتے ہیں انسان کو۔ میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی تھی تو دوائی لینے کے لیے گئی، میرے ساتھ میری ایک دوست بھی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی تو باری نہیں آئی تھی ابھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہاسپٹل میں نا ایک عورت داخل ہوئی ہیں، وہ اپنی ایک عورت کے ساتھ ہیں، میری ان پہ نظر ٹھہر گئی، میں ان کو دیکھتی رہی، وہ آئی ہیں، ان کی بیٹی چیک اپ کے لیے کمرے میں چلی گئی، وہ آئی ہیں، سامنے نماز کی جگہ تھی، وہ وہاں پہ نماز عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ پردہ آگے کیا، نماز پڑھنے لگ گئی، میں ان کو ہی دیکھتی رہی، اتنا مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی، اتنی مجھے وہ پیاری لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے جا کے بات کروں، تو چہرے سے ان کے نور جیسے چھلک رہا تھا، اتنا ماشاءاللہ وہ پیاری لگ رہی تھی، وائٹ دوپٹے میں تھی۔ جب انہوں نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے تو پھر ان کی بیٹی کا چیک اپ ہو گیا تھا، وہ چیک اپ کرا کے میں دیکھتی رہی، میرے دیکھتے دیکھتے وہ بس 15-20 منٹ میں وہ چلی گئیں، میرے دل میں نا وہ بیٹھ گئیں، تو پھر گھر آ گئے، دوائی وغیرہ لے کے گھر آ گئے، کچھ ہی عرصہ ابھی گزرا تھا، کچھ مہینہ 1.5 لگا لیں، اتنا ہی گزرا تھا کہ میں نے کہیں سے اذن لیا ہوا تھا، ذکر کا اذن لیا ہوا تھا، تو وہاں سے مجھے کال آتی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک ایسے اس نام کی عورت ہے، یاسمین نام کی ایک عورت ہے، آپ کو ان کا نمبر دیتے ہیں، تو جب آپ آؤ گے نا محفل میں، ذکر کی محفل میں، تو آپ ان کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ تو میں نے ان سے فون پہ بات چیت کرنا شروع کر دی، تو انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دی، تو پھر ایک دن ہم نے ادھر محفل میں جانا تھا، میں نے ان کو فون کیا کہ آپ آنٹی آ جائیں تو ہم چلتے ہیں، تو مغرب کا ٹائم تھا، تو جیسے ہی وہ رکشہ ہمارے گھر کے سامنے رکا تو میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں نے بولا یہ تو میں نے ان کو تو ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اور یہ تو کیسے اللہ پاک ان کو ہمارے دروازے تک خود بخود لے کر آ گئے نا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور یہ خود، اور کیسا وسیلہ بنایا اللہ پاک نے کہ ذکر کی محفل کی بدولت یہ ہمارے گھر تک یہ آ گئے، حالانکہ وہ ماشاءاللہ سے ان کے گھر پہ موئے مبارک بھی ہیں، وہ ہر جمعرات کو محفل کرواتی ہیں، درود پاک کی ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، بہت وہ ماشاءاللہ سے پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت عقیدت محبت بہت الفت رکھتی ہیں، ان کے نام پہ جیتی ہیں، ان کے نام پہ مرتی ہیں، تو وہ ہمارے گھر پہ آ گئیں، جس دن سے وہ ہمارے گھر سے ہو کے گئیں ہمارے گھر میں اور برکتیں رحمتیں شروع ہو گئیں، تو یہ کس بدولت، یہ درود پاک کی بدولت، کیونکہ ہر وقت ان کی زبان پہ درود پاک ہوتا ہے، اور جب بھی ان کے گھر پہ جاؤ تو وہ درود پاک کی ہی بات کرتی ہیں، اور پیارے آقا کی ہی بات کرتی ہیں، اور ان کی زبان پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے ادھر آنا جانا شروع کر دیا، تو ایک معجزہ یہ بھی ہوا درود اکبر کی بدولت کہ میں ان کے گھر پہ گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ دوسرا مریم نعت پڑھو، تو میں نے بولا کہ نہیں میں تو نعت نہیں پڑھ سکتی، میں نے تو کبھی نہیں کسی کے سامنے نعت پڑھی، میں کیسے پڑھوں گی آنٹی، انہوں نے 2-3 دفعہ بولا، میں نے نہیں پڑھی، میں گھر آ گئی، محفل ختم ہو گئی، میں گھر آئی، میں اتنی پریشان تھی، میں نے بولا کہ یہ کیسے، میں پڑھ لیتی، کچھ نہ کچھ ہی پڑھ دیتی، ہر وقت درود پڑھتی ہوں تو یہ کچھ نہ کچھ ہی پڑھ دیتی، بہت دل میں ایک نا کسک سی لگ گئی، میں نے فٹافٹ نا ایک نعت لکھی، یہی سب سے پہلے میں نے نعت لکھی، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں نے یہ لکھ کے پڑھ کے میں نے ان کو سینڈ کی، سنائی میں نے، تو انہوں نے بہت مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، انہوں نے بہت تعریف کی۔ پھر میں گئی، انہوں نے مجھے بولا نعت پڑھو، میں نے نعت پڑھی۔ وہ دن اور آج کا دن، اب ان کی محفل میں نعتیں میں پڑھتی ہوں، حالانکہ میں نے کبھی نعتیں نہیں پڑھی تھی، گھر میں کبھی سنتی بہت تھی نعتیں، کسی کے سامنے کبھی بھی میں نے کوئی نعت نہیں پڑھی تھی۔ یہ درود پاک کی بدولت اب تو ایسے زندگی میں ماشاءاللہ سے شامل ہو گیا نا کہ درود اور نعت یہ تو اب زندگی میں کھانے کی طرح شامل ہو گیا۔ تو پھر یہ اللہ پاک رستے بناتے جاتے ہیں درود پاک کی بدولت، تو پھر اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے یہ سیٹ اپ اللہ پاک نے دیا۔ رمضان شریف میں جو دعائیں کیں ان کا یہ نتیجہ نکلا کہ مجھے یہ محفل جو ہے، محفل میلاد النبی جو ہماری روز ہوتی ہے، اس میں اللہ پاک نے شرکت کا موقع دیا۔ ایک ہی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی دیکھی اور دوسری تو یہی دیکھی جس میں آپ بتاتے ہو کہ کس طرح اس میں شامل ہوا جاتا ہے، یہی دیکھی تو پھر میں اس میں شامل ہو گئی، اور الحمدللہ جس دن میں شامل ہوئی اسی دن میں سوئی مجھے یہ بشارت مل گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ کو قبول کر لیا گیا ہے اس قافلے میں۔ یہ قافلہ بہت زبردست ہے، بہت ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا پسندیدہ قافلہ یہ جو ہمارا چل رہا ہے، اللہ پاک اور ترقی دے اور اپنا فضل کرم کریں۔ تو یہ ہے کہ درود اکبر سے بہت کچھ پایا ہے، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک آسانیاں کرے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں درود اکبر کے بارے میں جو تھا میں نے آپ کو بتایا، تو میں نے بولا آپ سے بھی شیئر کروں اپنا خواب۔ یہ درود پاک کی برکت ہے ساری، اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے دعا کیا کریں۔